مولوی اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں اس آیت کے تحت نکلتے ہیں کہ پیر کو چاہیے جو اس کا مرید فرمان بردار نہ ہو، بے فرمان ہو، پیر کو چاہیے کہ اسے لا تعلق کرے، یوں کہے کہ اے مرید میں تم سے بیزار ہوں۔ لیکن اللہ پر قربان، اللہ نے یوں نہیں فرمایا، میرے حضور آپ یوں فرمائے کہ اے مومن میں تم سے بیزار ہوں، اے میرے رشتہ دار میں تم سے بیزار ہوں۔ میرے حضور کو یہ حکم نہیں ہوا بلکہ یہ حکم ہوا کہ میں تیرے کام سے بیزار ہوں۔ انی بریء مما تعملون، جو آپ عمل کر رہے ہیں، جو بے فرمانی کر رہے ہیں، جو بے ادبی کر رہے ہیں، اس تمہارے کام سے، تمہارے نافرمانی سے، تمہارے بے ادبی سے میں بیزار ہوں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تم سے بیزار ہوں؟ اللہ نے یہ حکم کیوں نہیں فرمایا؟ علامہ آلوسی مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی فرماتے ہیں وَذَكَرَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ مَا بَقِيَ الشَّيْء فِي أَنْ لِلْعَصَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تفسیر المعانی جلد 19 صفحہ نمبر 182 فرماتے اس لیے اگر حضور یوں کہے کہ میں تم سے بیزار ہوں تو قیامت کے دن میرے حضور ایسے گناہگار کے لیے کیسے سفارش کریں گے؟ اگر وہ وقت سفارش کا آ جائے تو میرے حضور کس طرح کریں گے؟ اللہ پھر یوں فرمائے گا، میرے حضور آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس سے بیزار ہوں، آج آپ اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یوں حکم فرمایا، میرے محبوب یوں کہہ کہ میں تم سے بیزار ہوں، یہ نہیں کہہ، لیکن یوں فرما کہ میں تیرے کام سے بیزار ہوں، تاکہ قیامت کے دن میری بارگاہ میں میرے حضور تو سفارش کر دے۔ مما بقی شفیعا للعصاة یوم القیامت آلوسی تجھ پر قربان مجددی نقشبندی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس لیے میرے حضور نے یوں فرمایا میں تمہارے کام سے تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ نہ ماند بسیاں کسے درگی رہو کہ دار چونی سید پیش رہو، نہ ماند بسیاں کسے درگی رہو کہ دار چونی سید پیش رہو۔ واہ سادی واہ، فرماتے ہیں ہمارا پیش رو، ہمارا رہبر ہمارے حضور ہیں، کبھی کسی بھی موڑ پہ ہم انشاءاللہ قید میں نہیں پھنسیں گے۔ وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔